جناب من، اس دنیاوی زندگی میں انسان جب آتا ہے تو کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی غربت کے عالم میں جنم لیتے ہیں اور غریب ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزار دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی تلخی جو ہے، سب سے بڑی مصیبت جو ہے، سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ غربت ہے۔ غربت میں انسان جو ہے، اور ہمارے جو خاص طور پر جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز لائک پاکستان، تو وہاں پر تو کسی کا غریب اور کمزور ہونا جرم ہے۔ یعنی کہ سب سے بڑا جرم ان ممالک میں کسی کا غریب ہونا، شریف ہونا اور کمزور ہونا ہے۔ میاں محمد بخش کیا ہی خوب اپنی پنجابی زبان میں ایک شعر ہے ان کا کہ دکھاں وچوں دکھ اچیرا جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی۔ اور کسی کا جو غریب ہونا اور اس کے ساتھ کمزور ہونا جو ہے وہ بھی بہت تلخیاں جنم لیتا ہے۔ اور ایسے معاشروں میں، ایسے جو غیر تربیت یافتہ معاشرے ہیں جیسے پاکستانی معاشرہ ہے، تو غریب اور کمزور کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس کو غریب کو ذلیل کر کے سر محفل سر بازار خوشی منائی جاتی ہے۔ اور ہر پاکستان میں انصاف تو ہے، فوری انصاف موجود ہے، مگر غریب کے خلاف ہر کوئی، کمزور کے خلاف تو ہر کوئی فرعون بنا ہوا ہے ایسے معاشروں میں۔ اور میرا اپنا ایک شعر ہے کہ مصلوب ہونے سے کیوں کر بچے گا کاشف، مصلوب ہونے سے کیوں کر بچے گا کاشف، غربت اور غیرت ہے جس میں کمال کی۔ تو یہ جو غربت ہے یہ بہت ہی انسان کی بدقسمتی بھی ہے، مگر غربت کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ جو بچے سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، ان کے اندر غرور اور تکبر بچپن سے ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ سخت محنت اور جفا کشی کی عادت جو ہے ان سے انکا ہو جاتی ہے، اور وہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بعد میں ناکارہ وجود ہی ثابت ہوتے ہیں۔ مگر وہ بچے جو غربت میں آنکھ کھولتے ہیں مگر غربت کو، ناانصافی کو، زمانے کی چیرہ دستی کو، ظلم کو وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کا مقابلہ کرتے ہیں جرأت مندانہ طور پر، تو وہ کامیاب ہوتے ہیں اور سب کچھ ان کے پاس آ جاتا ہے جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی میں یہی ہے کہ یا تو جیا جائے، شان سے جیا جائے، نہیں جینا تو پھر نہیں جینا۔ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی راہ میں، فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو ہمت اور حوصلہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی گرنے نہیں دینا، جو گر گیا وہ سمجھو گر گیا۔ اسی لیے جو غریب لوگ ہیں وہ غربت ایک ہی طریقے سے اپنی دور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ جب تک ان کی، مگر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ تو یہ اویئرنیس جو ہے، یہ جہاں پہ جاگیردارانہ نظام ہو، نواب اور سردار ہوں، ہر بندہ ہی فرعون بنا ہوا ہو،
تو ان معاشروں میں اویئرنیس دے تو کون دے؟ حقیقت یہی ہے کہ جو ترقی یافتہ تربیت یافتہ معاشرے ہوتے ہیں تو ان کے سب بچے اپنے بچے قرار دیتے ہیں. ہر فرد جو ہوتا ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ قرار دیا جاتا ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو ہی صرف اپنا بچہ اشرافیہ سمجھتی ہے. غریب کے بچے کو کسی اور کا بچہ ہی سمجھا جاتا ہے اور اس کے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے. تو نا افلاس نے سکھا دی ہے بچوں کو بھی تہذیب، سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے.